ابھی صاحب جو بائیڈن کو لگتا ہے کہ وہ لوگ درست راستے پر گامزن ہیں اور ایک وکٹری ہے جس کو انہوں نے سیلیبریٹ بھی کرنی ہے. اور افغانستان کو کہہ رہے ہیں نیگیٹو کوشچن. ہاں جس طرح سے لا تعلق ہو گیا امریکہ افغانستان سے, کیا ہم بھی اس طرح سے لا تعلق ہو؟ دیکھیں جب ایک دفعہ یہاں پہ جب یہ معاملہ چلا تھا کہ افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد یہاں پہ ہلری کلنٹن آئی تھی. اس وقت وہ وزیر خارجہ تھی امریکہ کی. تو یہاں آ کے ہم سب نے وہ جرنلسٹوں سے ملی تو ہم سب نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ جناب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ وہ نہیں کریں گے ہمارے ساتھ جو آپ نے 89 اور 90 میں کیا تھا, کہ آپ ایک دم چلے گئے, آپ نے تو ایسے گویا سوئچ بند کر دیا تھا اور ہم رہ گئے تھے اکیلے یہاں پہ افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے, اور اس میں سے ہمیں جو کچھ بن پڑا وہ ہم نے کیا, اور لیکن پھر بھی حالات نہیں سدھرے. تو اس پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو موقع ہے اس موقع پہ ہم سب نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. امریکہ نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے, افغانستان نے بھی سیکھ لیا, ہم نے بھی سیکھ لیا ہے. اب اس بات کو یعنی ان کے دورے کو کافی 12-13 سال ہو گئے, تو آج مجھے یہ لگتا ہے کہ ہلری کلنٹن نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا, بالخصوص امریکہ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اس نے جس انداز سے سوئچ بند کیا ہے, اب بگرام ایئر بیس پہ آپ کو پتا ہے کہ جب خالی کیا تو وہ درویش راؤفی جو اس متعلقہ ضلع کا جو وہاں کا نگران ہے, ان کا ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ بتاتا ہے کہ وہ اچانک چلے گئے, حالانکہ اصولی طور پہ وہاں پہ تقریب ہونی تھی. پلان یہ تھا کہ باقاعدہ امریکن کمانڈر نے افغان کمانڈر کو ہینڈ اوور کرنا تھا, لیکن وہ اچانک نکل گئے. اور اتنے اچانک نکلے کہ بغیر کہ وہاں پہ چونکہ آپ کو کچھ پتا ہے کچھ انڈینز بھی کام کر رہے تھے, تو انڈینز کو لینے کے لیے جو جہاز بھیجا گیا وہ پاکستان کو سرکموینٹ کرتے ہوئے دلی سے اڑا اور سمندر کے اوپر سے ہوتا ہوا ایران کے اوپر سے ہوتا, پھر وہ وہاں پہ بگرام کا, اور 3 فلائٹس کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا نے بھی کی. تو گویا اتنا ایمرجنسی پروگرام تھا کہ ایک دم وہ نکل گئے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ دوسرے لوگ آ گئے, یعنی مقامی لوگ جو ہیں وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آ گئے. تو جب آپ اتنی افراتفری میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ فتح کا تاثر تو نہیں دیں گے نا. آپ تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے شکست فاش اٹھائی ہے. ابھی دی ہندو کو حامد کرزئی کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ اس انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ آج جب امریکہ جا رہا ہے اور اس کے اتحادی جا رہے ہیں تو ہم زیادہ ایکسٹریمزم افغانستان میں زیادہ معاف کیجیے گا, اور زیادہ ٹیررزم ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں آبجیکٹیو بھی حاصل نہیں کر سکے. اچھا دیکھیے پاکستان میں بھی اب یہاں پہ پاکستان کا امتحان شروع ہوتا ہے جیسے پہلے ہوا تھا. 1988 سے لے کے 99 تک تقریباً 11 سال افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا اس میں پاکستان کا کم یا زیادہ کردار ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کردار کو دہرائیں. ہمیں اس کردار کو نہیں دہرانا چاہیے. ہم نے اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا کیے, اور اس کردار کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک ملٹری لیڈ کردار تھا. اس میں جو پولیٹیکل لیڈ جو تھی وہ کہیں موجود نہیں تھی. پاکستان کے وزرائے اعظم, پاکستان کے صدور, پاکستان کی اسمبلیاں, پاکستان کے دیگر سول ادارے, ان کا افغانستان سے ایسے تھا کہ جیسے دور کا تعلق ہے, جیسے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بہت اس کے بارے میں سوچا جاتا تھا. اب جو کل پرسوں کی میٹنگ ہوئی اس سے ایک تاثر یہ کم از کم لیا جا سکتا ہے کہ اب ہم شاید وہ غلطی دہرانے نہیں جا رہے. ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, اکٹھے ہو کے کچھ سوچیں گے. اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے بارے میں میری رائے کو زیادہ اچھی نہیں, انہیں نہیں پتا کہ افغانستان میں کیا ہے, کیونکہ کبھی ان کا واسطہ ہی نہیں رہا. اب کرنا یہ ہے کہ, اور ہماری نے جو مختلف انٹرویوز کیے ہیں لوگوں کے, جو باتیں ہوئی ہیں, ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم دور رہیں, نہیں الگ رہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں یہ شکست خوردانہ رویہ ہے, اس رویے کی طرف ہمیں نہیں جانا. ہمیں سب لوگوں کو افغانستان سے کو ناپنے سے دور کرنا ہے, نہ اس سے خود دور بھاگنا ہے. وہ ہمارے دروازے کا کرائسس ہے, ہمیں اس سے نمٹنا ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا ہے ایگریسولی آگے بڑھنا ہے اتفاق کی رائے سے. دوسری بات ہے OIC کے پاس ہمیں جانا چاہیے, ہمیں ترکی کے پاس جانا چاہیے. ہماری ایک سویلین گورنمنٹ کو, ہمارے سیاستدانوں پہ مشتمل ایک گروپ کو پوری دنیا میں جانا چاہیے, ایگریسولی سفارتکاری کرنی چاہیے. اور ایسا کیا یہ آئیڈیا ہے, یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے نا, ابھی تو محض خواب کی بات ہے. ہم کیا OIC کے کچھ ملک, انڈونیشیا ہے, ترکی ہے,
پاکستان ہے, ملیشیا ہے, کیا ہم سارے مل کے تھوڑی تھوڑی فوج وہاں پہ نہیں رکھ سکتے تاکہ ہم وہاں پہ خلا نہ پیدا ہونے دیں؟ اور طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان دونوں بھائیوں کو کہیں کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا اور پھر سوچ سمجھ کے اس کی شکل پولیٹیکل رکھنی ہوگی. یہ نہ ہو کہ ہمارے سرکاری افسری دورے کر رہے ہوں, نہیں, ہمارے پولیٹیکل لوگ آگے بڑھیں. افغانستان اب بھی پاکستان سے غیر کی امید رکھ سکتا ہے؟ جی دیکھیے, پاکستان سے میری افغانستان کے بہت سارے جرنلسٹوں سے بات ہوئی جو ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کی انہیں ضرورت ہے, حتیٰ کہ حامد کرزئی بھی یہ کہہ رہے ہیں. دور رہ کر افغانستان سے ہم افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں پاکستان ساتھ؟ دیکھیے, دو تین باتیں کرنے سے پہلے میں افغانستان کی اینڈ گیم کیا ہوگی, افغانستان کے اندر اگلے مہینے کیا ہوگا, اس سے اگلے مہینے کیا ہوگا, 2 سال بعد کیا ہوگا, 10 سال بعد کیا ہوگا, اس کے اوپر بہت زیادہ تھیوریز پاکستان کے اندر بھی چل رہی ہیں, امریکہ میں بھی چل رہی ہیں, افغانستان میں بھی چل رہی ہیں, چین میں بھی چل رہی ہیں, انڈیا میں بھی چل رہی ہیں, ایران میں بھی چل رہی ہیں. اور حتمی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی پوری طرح نہیں پتہ, کسی کو بھی پوری طرح ادراک نہیں. تو میں ان میں سے کچھ تھیوریز پہ بات کرنے سے پہلے میں آج کے دن کو, دیکھیے ہمیں وی شوڈ ٹیک اسٹیک ان مومنٹس آف ہسٹری. تاریخ کے لمحات کو جب وہ ہو رہے ہوں تو ایک لمحہ رک کے ان پہ نظر دوڑا کے کچھ خوشی, کچھ سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے. جب ہم افغانستان اور پاکستان کے اندر, خاص طور پہ اس ریجن کے اندر, ہم ایفیکٹولی ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ہماری ایک ہی طرح کے کلچرز ہیں. پشتون پاکستان میں بھی ہمارے بہت سے پشتون ہیں, ہمارے بھائی افغانستان کے اندر بھی بہت سے پشتون ہیں. ہماری ہمارے لینگویج کے اندر سملیرٹیز ہیں, ماضی کے اندر ہمارے کلچر میں سملیرٹیز رہی ہیں. ہم یہاں پہ ایک قسم کے, اگر آپ کمپیئر کریں چائنا سے یا امریکہ سے یا ایون ہندوستان سے, تو ہم یہاں پہ ایک قوم ہے, مطلب ایک قسم کے لوگ ہیں. یہاں کے اس خطے کے ان لوگوں نے, کس نے کس کی ہیلپ کی, کس نے کس کی نہیں کی, وہ بات کی. اس خطے کے لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی, نہ صرف کہ سب سے بڑی بلکہ اکلوتی سپر پاور کو اپنے نہ ہونے کے برابر وسائل کے باوجود بگرام ایئر بیس سے, جو انٹرنیشنلی دنیا کی سب سے انٹرینچڈ ایئر بیس آف دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ تھی, اس کو خالی کرنے کے اوپر مجبور کر دیا. اس بات کا ہمیں تھوڑا سا 2 سیکنڈ کے لیے رک کے تو اس بات کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور وہ کیا, کچھ عرصہ پہلے ہم اقبال کی بات کر رہے تھے کہ ارے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تو اگر یہ افغانستان سے امریکہ کا وڈرال کچل ڈالا پاؤں میں تاج سرے دارا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا کسی کا خیال تھا اب سے 10 سال پہلے, 2 سال پہلے, 5 سال پہلے, 20 سال پہلے جب امریکہ یہاں پہ آیا تھا کہ یہ افغانستان کے کچھ لوگ, اس خطے کے کچھ لوگ دنیا کی نیٹو کی پاورز, امریکہ کی پاورز کے باوجود, ان کے تمام فائنینشیل ریسورسز ہونے کے باوجود, وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر لے آئیں گے جہاں سے انٹرنیشنل فورسز وڈرا کر رہی ہوں گی اور خود ایکسیپٹ کر رہی ہوں گی, ان کے اخباریں, ان کے پارلیمنٹ, ان کے ٹیلی ویژن, ان کا پالیٹکس خود ایکسیپٹ کر رہا ہوگا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے, یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے, یہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے. انڈیا کے جو مراسم تھے پچھلے 20 سال سے اس ایریا کے اندر کہ ہم چابہار سے لے کے تو زاہدان تک ایک ٹرین روٹ کریں گے اور یہیں سے کلبھوشن یادو ٹائپ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, جلال آباد کا کاؤنسلر جو ہے اس کے تھرو پاکستان کے اندر انفلٹریشن ہوتی تھی, ایک عجیب قسم کا سرکل چل پڑا تھا, سی پیک کو انڈرمائن کرنا تھا. کیا اس خطے کے اندر ہم نے ان تمام عزائم کو شکست دی ہے؟ تو ہمیں بآواز بلند چھاتی تھوڑی سی اوپر کر کے کہنا چاہیے ہاں دیا. اچھا ایک سیکنڈ, اب بالکل بریک کی جانب چاہیے, لیکن انہوں نے جو کچھ کہا ہے نا, یہ ریجز جو پڑھ رہے تھے, یہ ریجز میں نے 1988 اور 89 میں بھی سنے.